للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے ناظرین، آج آپ کو انشاءاللہ بہت اہم مسئلہ بتانے لگا ہوں۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی کروں گا اور اس کا مفہوم بھی آپ کو بتاؤں گا، سنیں گے انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا 2 گناہوں پر اعلان جنگ دیا گیا اور ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ آئیے اللہ پاک کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تظلمون ولا تظلمون۔ ترجمہ کنز ایمان، پھر اگر ایسا نہ کرو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو۔ ترجمہ کنز عرفان بھی ہے، پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے۔ دوسری کنز العرفان ماخذین العرفان کا ترجمہ ہے کہ پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لڑائی کا یقین کر لو، اور اگر تم توبہ کرو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کا مفہوم سنتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو۔ سود کی حرمت کا حکم نازل ہو چکا، اس کے بعد بھی جو سودی لین دین جاری رکھے گا وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنگ کا یقین کر لے۔ اللہ اکبر، یہ شدید ترین وعید ہے۔ کسی کی مجال کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی کا تصور بھی کرے۔ چنانچہ جن اصحاب کا سودی معاملہ تھا انہوں نے اپنی سودی مطالبات چھوڑ دیے، یعنی جن کا معاملہ تھا سودی لین دین تھا، جب حرمت کا حکم نازل ہوا تو انہوں نے یہ سودی لین دین چھوڑ دیا، مطالبات چھوڑ دیے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کی ہمیں کیا تھا، ہم کیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر وہ تائب ہو گئے، یعنی انہوں نے توبہ کی۔ لیکن آج کل کے نام نہاد مسلمان کا حال یہ ہے، وہ توبہ کی بجائے آگے سے خود اللہ تعالیٰ کو اعلان جنگ کر رہے ہیں اور سود کی اہمیت و ضرورت پر کتابیں، آرٹیکل، مضامین، کالم لکھ کر ورق سیاہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سودی مر سے محفوظ فرمائے، سودی لین دین سے محفوظ فرمائے۔ آئیے 2 گناہوں پر اعلان جنگ دیا گیا۔ خیال رہے 2 گناہوں پر اعلان جنگ دیا گیا۔ سود لینے پر، جیسا کہ یہاں آیت میں بیان ہوا ہے، سود لینے پر اعلان جنگ دیا گیا ہے جیسا کہ اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ آئیے آگے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ولی سے عداوت رکھنے پر، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اللہ اکبر، یعنی میرے کسی ولی سے اگر عداوت رکھے تو اللہ تعالیٰ خود اس سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں سے ہمیں محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور آگے ہے وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو۔ ارشاد فرمایا اگر تم توبہ کرو جو تمہارا اصل مال
دیا ہوا قرض ہے وہ لینا تمہارے لیے جائز ہے. یعنی اصل مال جو دیا ہے آپ نے توبہ کر لی ہے، یعنی 50,000 مثال کے طور پر آپ نے دیا ہے، تو اصل مال آپ کو لینا 50,000 جائز ہے. اس کے اوپر سود لینا اب جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اعلان جنگ ہے، کیونکہ آپ نے اب یہ اعلان جنگ کے حوالے سے سن لیا ہے. ارشاد فرمایا جو تمہارا اصل مال دیا ہوا ہے وہ قرض لینا تمہارے لیے جائز ہے، اس کا مطالبہ آپ کر سکتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ سود حرام ہونے سے پہلے جو سود لیا گیا وہ حلال تھا. یعنی سود حرام ہونے سے، سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے جو سود لیا گیا تھا وہ حلال تھا. جب حرمت نازل ہو گئی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کا پاک کلام سنایا، حرمت نازل ہو گئی، تو اب اس کے بعد سودی لین دین کرنا، سود لینا یہ جائز نہیں، بلکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو صحابہ کرام نے، اب پہلے آپ کو بتائے، صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی اور یہ معاملہ سنا کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے کیسے جنگ کر سکتے ہیں، انہوں نے اس سودی لین دین سے توبہ کر لی. آگے ہے لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو. یعنی مکروہ سے زیادہ لے کر اس پر تم ظلم کرو، نہ اصل قرض کی رقم سے محروم ہو کر خود مظلوم بنو. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو آیت کریمہ آپ کی بارگاہ میں مفہوم سنایا ہے، اللہ پاک ہمیں جو ہے نا عمل کی توفیق عطا فرمائے، سودی لین دین سے بچنے اور دوسروں کو اس کے بارے میں بتانے کی توفیق عطا فرمائے. اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا، اگر کوئی اس پر عمل کرنے والا بن گیا تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.